بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے کہ آپ نے خواب دیکھا۔ اور دوستوں، کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ انبیاء کرام کے جو خواب ہوا کرتے تھے وہ سچے ہوا کرتے تھے، لیکن اس خواب میں نبی کریم نے بہت ہی انہونی چیزیں دیکھیں۔ دوستوں، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص زمین پر لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ مار دیتا ہے اور اس کا سر کچل دیتا ہے۔ وہ دوبارہ اس پتھر کو اٹھاتا ہے کہ اتنی دیر میں اس شخص کا سر دوبارہ سے اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے، اور وہ شخص دوبارہ سے اس لیٹے ہوئے شخص کے پتھر مار دیتا ہے اور پھر سے اس کا سر کچل دیتا ہے، اور یہ عمل جاری ہے۔ اور تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اور لوگ دیکھے۔ ایک شخص دوسرے شخص کے منہ میں لوہے کا ہک ڈال کر اس کا ایک جبڑا الگ کر دیتا ہے، اس کے بعد اس کا دوسرا جبڑا بھی الگ کر دیتا ہے اور پھر اس کا سر بھی کچل دیتا ہے۔ اتنے میں اس کا چہرہ دوبارہ سے بنتا ہے اور وہ شخص اس کے چہرے کے ساتھ دوبارہ وہی عمل کرتا ہے اور اسی طرح سے بار بار کرتا جاتا ہے۔ دوستوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خوفناک مناظر دیکھے۔ آپ نے دیکھا کہ گرم تندور میں مرد اور عورت برہنہ حالت میں پھینکے جا رہے ہیں، اور وہ لوگ اتنی زور زور سے چیخیں مار رہے ہیں کہ بہت زیادہ فاصلہ ہونے کے باوجود بھی ان کی چیخیں صاف سنائی دے رہی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو خون میں تیرتے ہوئے دیکھا۔ وہ شخص تیر کر جب کنارے پر پہنچتا تو کنارے پہ کھڑا ہوا شخص اسے اتنی زور سے پتھر مارتا کہ وہ تیرتا ہوا پیچھے چلا جاتا، اور وہ تیرتا ہوا شخص اس پتھر کو پکڑ کے اس کے پاس لاتا اور وہ کنارے والا شخص اس کو پھر سے پتھر مارتا، اور یہ عمل لگاتار جاری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوفناک شخص دیکھا جو آگ کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا اور وہ یہ کام مسلسل کر رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ دیکھا۔ اس باغ میں اونچا سا ایک درخت تھا اور ایک شخص کو دیکھا جس کا قد درخت کے برابر تھا، اور اس درخت کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جا کے دیکھا کہ ایک پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کے پاس ایک جھیل ہے۔ جھیل کے پاس آپ نے چند لوگ دیکھے جن کے چہرے آدھے خوبصورت اور آدھے خوفناک اور بدصورت تھے۔ جب وہ لوگ جھیل میں نہا کر آتے تو ان کے چہرے خوبصورت ہو جاتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر سے آدھے چہرے بدصورت ہو جاتے، پھر وہ لوگ یہ عمل کرتے رہتے۔ اب یہ سارا ماجرا دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ لوگ کون ہیں اور ان کو اس طرح سے عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ، جو شخص آپ نے سب سے پہلے دیکھا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، یہ وہ لوگ تھے جو قرآن پاک پڑھتے تھے لیکن اس کو نہ سمجھ کے پڑھتے تھے، اس کو یاد نہیں کرتے تھے، اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، جبکہ قرآن پاک کا علم ان کے پاس تھا لیکن وہ کہیں نہ کہیں ان کے گھروں میں ہی رہ گیا تھا۔ اور پھر فرشتوں نے بتایا وہ لوگ جن کا جبڑا لوہے کی سلاخ سے چیر پھاڑ دیا جا رہا تھا، یہ وہ لوگ تھے جو گھر سے نکلتے وقت جھوٹ بولتے تھے اور ان کا جھوٹ پوری دنیا میں پھیل جاتا تھا۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جن لوگوں کو آپ نے تندور میں برہنہ حالت میں دیکھا تھا، یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو دنیا میں زنا کرتے تھے۔ اب ان کے پورے جسم کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ یہ دن رات اسی آگ میں جلتے رہیں گے۔ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ جس شخص کو آپ نے دریا میں تیرتے ہوئے دیکھا، یہ وہ شخص تھا جو سود کا کاروبار کرتا تھا۔ اس شخص کی ساری عمر اسی عذاب میں گزرے گی۔ اور وہ شخص جو آپ نے آگ کے ارد گرد چکر لگاتے ہوئے دیکھا، وہ بھیانک سا شخص وہ اصل میں فرشتہ ہے، وہ جہنم کا دروغہ ہے اور اس کا نام مالک ہے۔ دوستو، اللہ پاک نے جو جنت میں فرشتے تعینات کیے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہیں، لیکن جہنم میں جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے تعینات کیے ہیں وہ بہت خوفناک ہوں گے۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ باغ میں لمبا سا درخت دیکھا تھا اور وہاں پر خوش شکل انسان تھا، وہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ وہ بچے ہیں جو چھوٹی عمر میں دنیا سے چلے گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ان بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ پھر فرشتوں نے بتایا جو جھیل کے کنارے لوگ تھے جن کا آدھا چہرہ خوبصورت اور آدھا بدصورت تھا، یہ وہ لوگ تھے جو اچھے کام تو کیا کرتے تھے لیکن ساتھ میں برے کام بھی کرتے تھے۔ مثال کے طور پر انہوں نے رات میں عشاء کی نماز پڑھی لیکن پھر رات بھر ناچ گانا دیکھا، شراب پی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے تھے کہ دین و دنیا برابر لے کر چلو،
حالانکہ قرآن پاک میں واضح ہے کہ پوری طرح سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، لیکن یہ لوگ 50-50 زندگی گزارتے تھے۔ دوستو، یہ کوئی ہارر فلم کی داستان نہیں ہے، بلکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے عذاب بتایا گیا ہے کہ قیامت میں جو عذاب دیے جائیں گے، جن جن لوگوں کو دیے جائیں گے، جن جن کاموں پر دیے جائیں گے، تو وہ آپ کو دکھایا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمیں کون سا کام کرنا چاہیے اور کون سا کام نہیں۔ تو دوستو، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کی رحمت اور مغفرت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو آگے ضرور شیئر کریں۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔